بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار مدینہ منورہ کے یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اگر شادی شدہ مرد زنا کر لے تو شرعی حکم ہے، سورہ نور کا فیصلہ ہے کہ سنسار کیا جائے گا. تو اس سنسار کرنے والے، رجم کیے جانے والے حکم کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے گفتگو کی. اللہ کے نبی نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے حضرت موسیٰ پر توریت کو نازل فرمایا، یہ بتلاؤ، سچ بتلانا کہ کیا تمہاری کتاب میں زنا کے جرم کی سزا رجم کرنا، سنسار کرنا نہیں ہے؟ ابن سوریہ ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ آپ نے قسم دلوائی اور قسم بھی بڑی سخت دلوائی، اس لیے واقعی معاملے کو ظاہر کرنا پڑا، اور کہا کہ بے شک ہمارے مذہب میں اسلام کی طرح زنا کی سزا رجم کرنا، سنسار کرنا ہی ہے. لیکن کہنے لگے کہ جب ہماری قوم میں زانیوں کی تعداد بڑھ گئی اور ہمیں یہ خیال ہوا کہ اگر ہم سنسار کرتے جائیں گے تو ایک دن ہماری جماعت کمزور پڑ جائے گی، اس لیے ہم نے، یہودیوں کے سردار نے کہا کہ ہم نے رجم کے حکم کو، سنسار پتھر سے کیے جانے والے حکم کو بدل دیا. اب اگر ہماری قوم میں کوئی زنا کرتا ہے تو ہم اس کو کوڑے مارتے ہیں اور سر منڈوا کر، منہ کالا کر کے شہر میں پھراتے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. مخاطب اللہ نے تمام اہل کتاب کو فرمایا کہ تم میں جو بہت سی باتیں تم نے اپنے مذہب میں چھپا رکھی تھیں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے اخلاق، آپ کا حلیہ نبوت، اور اسی طرح سے بعض دیگر احکام جن کو چھپا رکھے تھے، مثال کے طور پر یہی رجم کا مسئلہ. اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس ہمارے ایک رسول آئے ہیں. قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم
وہ تمہارے لیے بہت سی ایسی باتوں کو بتلائیں گے، ظاہر کریں گے۔ تخفون من الکتاب، جس کو تم کتاب میں سے چھپاتے ہو، یعنی تمہاری اکثر تحریفات، رد و بدل کی قلعی کو کھول کر سامنے رکھ دیں گے اور تمہاری چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کریں گے۔ ہاں البتہ جن احکامات میں جن کی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کا تعلق نہ عقائد سے ہے، نہ مسائل سے ہے، نہ احکامات سے ہے، تم نے ان کو چھپا رکھا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ تم سے درگزر کر دیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو مناسب سمجھیں گے اس کو بتلائیں گے، اور جن چیزوں کا تعلق عقائد سے نہیں ہے یا اعمال سے نہیں ہے، یعنی ان کا نقصان شرعی اعتبار سے نہیں پہنچنے والا، اور تم نے ان کو چھپا رکھا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سی باتوں سے تم سے درگزر فرمائیں گے۔ قد جاءکم من اللہ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وکتاب مبین، اور روشن کتاب آئی ہے، جس سے مراد قرآن کریم ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں گے جو حق کے طالب ہوں گے۔ قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ جو اپنے مسائل کا حل قرآن میں تلاش کرتا ہے اور سنت نبوی کے اندر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو قرآن اور حدیث اور اللہ کے نبی کی ذات، اللہ نے فرمایا کہ بہت سے حق کے طالب لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا راستہ ہے، گمراہی سے نکالتا ہے، بے دینی سے نکالتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ قرآن اور اللہ کے نبی کی ذات یہ تاریکیوں سے نکالنے والی ہے اور نور کی طرف لانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو نور فرمایا ہے، ہدایت والے راستے کو نور فرمایا ہے، اور پھر فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو قرآن پر اور حدیث پر اور اللہ کے نبی کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل انہی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو راہ راست پر قائم رکھیں گے۔ بڑی بشارت ہے کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپنے عمل کو اس کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے اللہ انہیں گمراہ نہ ہونے دے گا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہاں مخاطب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو فرمایا ہے، لیکن سبق اہل اسلام کے لیے بھی ہے کہ وہ ایسے عالی شان رسول اور ایسی بلند اور عظمت والی کتاب سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کے نبی کی سیرت، سنت، قرآن، کتاب اللہ سے کی یہ جو نعمت ہے اس کی قدردانی کریں، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی راہ راست پر قائم رہنے کا ایک واحد راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم
مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس یہ پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی توریت اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن بغیر لاگ لپیٹ کے کھلی ہوئی بات کہتا ہے۔ قرآن چہرہ دیکھ کر بات نہیں کہتا کہ مسلمان ہیں، اپنے ہیں یا غیر ہیں تو ان کے لیے احکام بدل جائیں گے، نہیں، اپنا کرے یا غیر کرے، قرآن کا حکم سب کے لیے عام ہے۔ یہودیوں کی طرح نہیں کہ اگر یہودی قوم زنا کرے گی تو ہم چھپا لے جائیں گے، اس لیے کہ زنا کرنے والوں کی تعداد بڑھے گی تو سنسار کیا جائے گا تو یہودیوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ قرآن ایسا نہیں کہتا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور خاص طور پر ان باتوں کو جو تم چھپایا کرتے ہو اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ یہ قرآن جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے طالب ہیں، اور یہ قرآن انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔